बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस बयान के शुरू करने से पहले, चूँकि इससे पहले भी एक बयान जो है वो नशर किया गया, बाज़ दोस्तों ने और बाज़ अहबाब ने शायद ये सवाल किया कि आप अपना तारुफ़ कराएं। तो मेरा तारुफ़ ये है, डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह खान। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी फैकल्टी शरिया एंड लॉ में शरिया का उस्ताद हूँ और तकरीबन 97 से लेकर आज के दिन तक मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस में बतौर ख़तीब भी जुम्मा का खुतबा देता हूँ। मेरी तालीम दीनी मदारिस में से है और मैं जामिया शरफिया लाहौर से सनद फरागत हासिल की। उसके बाद दुनियावी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम मुकम्मल है और मैं 82 से 97 तक यानी 1982 से 1997 तक उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्कतुल मुकरमा में एमफिल और पीएचडी इस्लामी फ़िक़्ह में की और मैं उस्ताद भी इस्लामी फ़िक़्ह का हूँ। मेरा मुख्तसर सा ये तारुफ़ है। क़ाल तआला फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम व क़ाल तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब व क़ाल तआला अला इन्ना ज़िक्रुल्लाहि हुवल अकबर। आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू करनी है वो तमहीद रमज़ान के मुनासबत से ज़िक्रुल्लाह का मौजू है। ज़िक्र का माना है किसी को याद करना, लेकिन जब हम ज़िक्र का लफ्ज़ मुतलक़न बोलते हैं तो उससे मुराद होती है अल्लाह को याद करना। इंसान की ये आदत है और ये उसके वाजिबात में से है कि वो अपने मोहसिन को, मुनइम को, अपने एहसान करने वाले को हमेशा उसका जिक्र करता रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर इंसान के लिए कोई भी मोहसिन नहीं है। अल्लाह हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं। अल्लाह हमें सेहत देने वाले हैं, ज़िंदगी सारी नेमतें अल्लाह की ज़ात से हमें मिली हैं और हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए अल्लाह की ज़ात को याद करना ताकि अल्लाह भी हमें उसी तरह याद फरमाएं जिस तरह के हम अल्लाह को याद करते हैं। और अगर हम अल्लाह को याद करना छोड़ देंगे तो अल्लाह तो गनी ज़ात है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमें याद करें या ना करें, बल्कि हम मोहताज हैं अल्लाह की ज़ात के, हम मोहताज हैं अल्लाह की याद के, ताकि अल्लाह की याद करते रहें और अल्लाह की याद से अल्लाह हम पर अपने इनामात जारी और सारी रखे। इसलिए कुरान मजीद की कई एक आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी याद का हुक्म दिया है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये आयात पढ़ी हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह को याद करना सबसे बड़ी चीज़ है। और इंसान जो आज इत्मीनान की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है और इत्मीनान को तलाश करता है, कभी वो दौलत में तलाश करता है, कभी वो इक़्तिदार में तलाश करता है, कभी वो ओहदे में तलाश करता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी में एक इत्मीनान आ जाएगा, एक इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये तमाम चीज़ें सुकून का बायस नहीं है। जो चीज़ सुकून का बायस है उसका अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो दिल का इत्मीनान फ़कत अल्लाह की याद से मिलता है। दिल का इत्मीनान अल्लाह की याद से मिलता है, इन तमाम चीज़ों से नहीं मिलता। ये सब चीज़ें दुनियावी हमारे लिए परेशानी का बायस तो बन सकती हैं, इत्मीनान का बायस नहीं बनती। इत्मीनान अल्लाह की याद में है, इत्मीनान अल्लाह की याद में है। और ये अल्लाह की याद
یہ کسی ٹائم کی محتاج نہیں ہے، وقت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آدمی، سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر موقع پر وہ اللہ کو یاد کرتا، وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ اور اللہ کی یاد کرنے کے بارے میں خود حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند عبدی ما ظن بی، میرا بندہ میرے متعلق جو بھی خیال رکھتا ہے، ظن رکھتا ہے، میں اپنے بندے سے ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، علیحدگی میں یاد کرتا ہے، میں اللہ اس کو علیحدگی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں، یعنی کہ ملائکہ کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو آگے بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 بازو بڑھتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی انسان کی ذکر اور یاد سے اس طرح منسلک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اسی طرح یاد فرماتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح یاد فرماتے ہیں۔ اب یہ ذکر جس کا ہم یہ کر رہے ہیں اس کے کئی ایک طریقے ہیں، کئی ایک طریقے ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، یہ تمام چیزیں ذکر میں آتی ہیں جتنی بھی عبادات ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی، جو کہ بہت بڑا ذکر ہے فرائض کے بعد، کہ اللہ کی کلام کو پڑھنا اور کتاب اللہ کو پڑھنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بیان فرمائے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان احادیث کے اذکار کی ورد کیا کرے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کے بنے بنائے الفاظ لے کر ذکر کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل ذکر ہے، اعلیٰ اور افضل ذکر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ ان الفاظ کو اور ان کلمات کو آدمی ہر وقت دہراتا رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا بھی اذکار میں سے ہے، یہ بھی اذکار میں سے ہے۔ آدمی جتنا ممکن ہو یہ ذکر بھی کرے، استغفار کا کرنا بھی اذکار میں سے ہے۔ آدمی جتنی کوشش کرے کہ ذکر کرے۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بیان ہوگا، آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کے اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور ایک نماز کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی کوشش کرے کہ اللہ کو یاد۔ اب دوسری بات، آج کل کے اس وقت کے اندر جس میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں، مسلمان ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کو ختم فرمائیں، جلد سے جلد اس کو ختم فرمائیں۔ اس کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کا باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے۔ اب کافی لوگ جو گورنمنٹ ملازم ہیں، ایسے لوگ جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں، ایسے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے گھروں میں
پابند بیٹھے ہیں، اور پابند بیٹھنا ہی ان کی لیے بہتر ہے، ان کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی زندگی کا ذریعہ ہے، تاکہ باہر گھومنے پھرنے سے ایسا نہ ہو کہ کہیں سے ان کو یہ بیماری جو ہے وہ لگ جائے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ آدمی اپنے آپ کو بند رکھے۔ اب بند رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی نکما بیٹھا رہے یا 24 گھنٹے فیس بک پر بیٹھا رہے، ٹی وی پر بیٹھا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، یوٹیلائز کرے، اور اس میں تلاوت قرآن کرے، اذکار کرے۔ اللہ نے بے شک ایک وبا کی وجہ سے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اس پابندی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ ہمیں یاد کریں گے تو یہ جتنی وبائیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی خود بخود ہم سے ٹال دیں گے، اللہ ہم سے خود ٹال دیں گے۔ تو جو ضروری چیز ہے انسان کے لیے وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ وقت کے ساتھ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس کے لیے وقت ہے، ہر وقت اس کے لیے وقت ہے۔ اس لیے آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری اس گفتگو جو ہے بیانات ہوتے رہیں گے، اور یہ جو پروگرام ہے یہ خالصاً دینی پروگرام ہے، خالصاً دینی پروگرام ہے۔ اس میں جو بھی بیان ہوگا وہ اسی طریقے سے دین کے ہی بارے میں ہوگا، اور دینی تبلیغ کے بارے میں ہوگا، اور کوئی اور جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے اس میں بیان نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں، ہاں البتہ مسائل کا انشاءاللہ بیان ہوگا، فضائل کا بیان ہوگا، اور بھی اس طرح کی چیزوں کا بیان ہوگا، لیکن جتنا بھی بیان ہوگا وہ انشاءاللہ دین کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو اور میرے تمام سامعین کو، ناظرین کو، اور جتنے بھی اور لوگ ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس پر جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔